السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم آج 7 دسمبر 2011 کو اپنے تمام حاضرین، میدانوں صحراؤں کے باسی، پہاڑوں کے مکین اور دنیا بھر کے بے شمار پس پردہ سامعین کو الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور استاذہ محترمہ کی اجازت سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے تشریف لاتی ہیں طاہرہ جبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خانہ نبوت۔ خانہ کہتے ہیں گھر کو، ہاؤس ہولڈ کو، اور خانہ نبوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ گھر کس کو کہتے ہیں؟ کیا گھر کسی عمارت کا نام ہوتا ہے؟ گھر گھر والوں سے بنتا ہے، اہل بیت سے بنتا ہے۔ گھر والوں کے رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے ہوتا ہے، لیکن مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اور اس میں رہنے والے، آپ کے گھر والے، گھر والیاں، وہ سب کیسے لوگ تھے، وہ گھر کیسا تھا، ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ گھر سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، اور گھر والوں سے بھی، قدرتی بات ہے۔ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں گھر کو نہیں بھولتے، اگرچہ ہمارا اصل گھر تو آخرت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ حقیقت گھر تو آخرت کا گھر ہے، زندگی تو وہ زندگی ہے، کاش لوگ جانتے ہوتے۔ بہرحال دنیا میں بھی انسانی ضروریات انسان کے لیے ایک گھر یا ٹھکانے کا تقاضا کرتی ہیں، اور یہ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں، چرندوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر بنانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہی موسم بدلتا ہے چڑیا تنکے چننا شروع کر دیتی ہے، گھر بناتی ہے۔ کچھ جانور زمین کے اندر بل بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کچھ جنگلوں میں رہتے ہیں، کوئی کہیں نہ کہیں۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے،
وہ جانتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کہاں ہے، یعنی دنیا میں کہاں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ تو ایک بیچ کا گھر بھی ہے، قبر کا گھر، جو بہت ہی چھوٹا گھر ہے۔ بہرحال دنیا میں کسی کا گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اصل بات تو انجام کی ہے کہ وہ کہاں پر جا کر ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ قافلہ کہاں جا کر ٹھہرتا ہے۔ تو آخرت کے اس گھر کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان گھروں کی اصلاح کریں جن میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول اچھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہمیں بڑھنے پھلنے پھولنے میں، یعنی ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہمارے لیے مددگار ہوگا۔ چونکہ ہمارے لیے رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کا گھر کیسا تھا۔ کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے عام طور پر کچھ جو معیار مقرر کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تو رہتا کہاں ہے، اور دنیا دار لوگ تو صرف لوگوں کو پہچانتے علاقوں یا گھر کے سائز سے ہیں، یا اس میں کمرے کتنے ہیں، یا اس میں فرنیچر یا ڈیکوریشن کس قسم کی ہے۔ لیکن صاحب ایمان کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، اس کی نظر گھر کے مکینوں پہ ہوتی، اندر والے کیسے۔ کوئی ایک جھونپڑی میں رہ کر بھی بہت ہی با ایمان ہو سکتا ہے، اور کوئی بڑے محل میں رہ کر بھی اللہ سے غافل ہو سکتا ہے، یا اللہ کی یاد بھی رکھ سکتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کو دنیا کی نعمتوں نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا تھا، اور یہی باقی تمام پیغمبروں کا حال تھا کہ وہ گھر والوں میں ہوتے ہوئے بھی جب اللہ کی یاد کا وقت آتا تو وہ ان سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے، گویا ان کا اس گھر سے نہیں کسی اور سے تعلق ہے، اور فوراً اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کون تھے اور وہ کیسے لوگ تھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ 10 محرم گزرا، اور ان 10 دنوں میں لوگوں نے اتنا اہل بیت کا ذکر کیا ہے، شاید اس سال کے کسی دن میں کرتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کی پلاننگ تھی، میری کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ میں جب سے عید سے واپس آئی ہوں میں پوری سٹرگل کر رہی تھی کہ اس کتاب کو جلد مکمل کر کے اگلی شروع کی جائے، لیکن اللہ نے یہ دن رکھا تھا اس کے لیے۔ لیکن اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم آپ کے نسب نامے کو دہرا لیتے ہیں۔ دہرائیے۔ یہ آخر میں کیا ہو گیا؟ ہاں، جوش خروش ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ ہاں، کبھی کبھی دہرا لیا کریں اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دادا عبد المطلب بن ہاشم۔ اوکے، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے چچا، ان میں سے 2 جو مسلمان ہوئے، عباس بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد المطلب، باقی چچاؤں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان میں ابو طالب بن عبد المطلب، ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، زبیر بن عبد المطلب، عبد الکعبہ بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب، زرار بن عبد المطلب، قثم بن عبد المطلب، مغیرہ بن عبد المطلب، عیداق بن عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، اس کو مطلب کا بھی نہیں پڑھنا۔ آپ کی پھوپھیاں صفیہ بنت عبد المطلب، یہ مسلمان ہوئی۔ اروہ بنت عبد المطلب، ان کے قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ اسی طرح عاتقہ بنت عبد المطلب کے برہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب، ام حکیم بنت عبد المطلب۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے بچے۔ بچوں کا ذکر اس لیے پہلے کروں گی کہ آپ کے ایک بچے کے سوا سب بچے حضرت خدیجہ سے تھے، جو آپ کی سب سے پہلی اہلیہ تھی، اور آپ کے 2 بیٹے تھے۔ کیا نام تھا؟ قاسم اور عبداللہ۔ قاسم آپ کی پہلی اولاد تھی، یعنی بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ اب دیکھیے کہ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے بچوں تک کے نام یاد ہوتے ہیں،
اب اپنی محبت کا بھی امتحان لیتے جائیے، کتنا جانتے ہیں ہم آپ کو. انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم. ام کلثوم کا نام کیا تھا؟ امیہ. پھر فاطمہ. بعثت کے بعد آپ کی اولاد میں سے عبداللہ تھے. ان سب کی والدہ خدیجہ تھی. آپ کا سب سے پہلا بچہ جو فوت ہوا وہ قاسم تھا، کہتے ہیں کہ چلنے کی عمر کو پہنچ گیا تھا. پھر عبداللہ. بیٹیاں بعد میں فوت ہوئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم عطا فرمائے. ان کی عمر وفات کے وقت 16 ماہ تھی، 16 months اونلی، یعنی پاسٹ اوے. بیٹیوں کی شادی، زینب کی شادی ابوالعاص سے ہوئی، جو پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں ہوئے. ابوالعاص حالہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت زینب کے خالہ کے بیٹے تھے، کزن تھے. رقیہ کی شادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ان کے فوت ہونے پر ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی بن ابی طالب سے. بیٹیوں کی اولاد میں نواسے اور نواسیاں. ابوالعاص کے 2 بچے، علی بن ابوالعاص اور امامہ بنت ابوالعاص. امامہ چھوٹی بچی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت بھی آپ کے کندھوں پہ بعض اوقات سوار ہو جاتی تھی اور آپ ان کو لے کے بھی نماز پڑھتے رہتے تھے. پھر حضرت عثمان کی اولاد میں سے عبداللہ، اور اسی طرح ام کلثوم بنت علی، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حسن بن علی، حسین بن علی، اور ایک روایت کے مطابق محسن بن علی بھی. پھر آپ کی نواسیوں میں امامہ بنت ابوالعاص، ام کلثوم بنت علی، زینب بنت علی اور رقیہ. انہوں نے بچپن میں ہی وفات پائی تھی. یہ بھی ایک نواسی تھی. تحقیق کے باوجود یہ نہیں پتا چلا کہ یہ بچی ان میں سے کس کی تھی. آپ کی ازواج مطہرات خدیجہ بنت خویلد، سودہ بنت زمع، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ بنت ابی امیہ، زینب بنت جہش، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، صفیہ بنت حیی بن اخطب، میمونہ بنت حارث. اور ملک یمین میں ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. آپ کی رضائی والدائیں، ذکر مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا کیونکہ والدہ کے ساتھ، لیکن پہلے نسب کا ذکر پھر رضاعت کا. کیونکہ رشتے نسب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور رضاعت کے، اور رضاعت بھی ان چیزوں کو حرام کرتی ہے جو نسب کرتا ہے. سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. سویبہ، ٹھیک. سویبہ سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بھی دودھ پیا تھا، تو وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے لیکن رضائی بھائی بھی تھے. مسروح سویبہ کے اپنے بیٹے تھے. اور پھر اسی طرح ابو سلمہ جو تھے، کون؟ ام سلمہ کے شوہر، انہوں نے بھی سویبہ سے دودھ پیا تھا. پھر ابو سفیان بن الحارث. تو یہ لوگ ہیں جو یعنی آپ کے رضائی بھائی بنتے ہیں ایک طرح سے. حلیمہ سعدیہ سے عبداللہ بن حلیمہ اور انیسہ، اور رضائی بہن شیماء، ایک ہی رضائی بہن ہے. اور ویسے بھی جو رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے بہن بھائیوں کے درجے میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے حقیقی کوئی بہن بھائی نہیں تھے، آپ اکلوتے تھے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں صرف کون کون آتا ہے؟ جب اہل بیت کا نام لیتے تو آپ کے ذہن میں کون لوگ آتے ہیں؟ حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین. عموماً باقی لوگوں کا ذکر نہیں کیا جاتا. حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، لیکن دوسرے چچا زاد بھی پھر اسی درجے میں شامل ہو جائیں گے. کون؟ جیسے عبداللہ بن عباس، جعفر طیار، عقیل، یہ بھی اہل بیت میں سے. کیونکہ آگے چل کر میں بتاؤں گی کہ کن لوگوں کو صدقہ حرام ہے، کن کن کی آل میں، کیونکہ جن پہ صدقہ حرام تھا وہ آپ کے اہل بیت. اسی طرح حضرت علی اگر آپ کے داماد ہیں تو حضرت عثمان آپ کے دوہرے داماد ہیں، 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ ام کلثوم اور رقیہ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے شوہر جو ہیں حضرت عثمان ایک طرح سے اہل بیت میں شامل ہو جاتے. اسی طرح حضرت حسن اور حسین آپ کے نواسے ہیں، تو اسی طرح علی اور امامہ بنت ابی العاص جو ہیں وہ بھی آپ کے نواسے اور نواسی ہیں.
اور حضرت رقیہ کے بیٹے عبداللہ بن عثمان بھی۔ جہاں تک ازواج مطہرات کا تعلق ہے تو ان کا اہل بیت میں سے ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے، جو آیت آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کون سی آیت؟ سورۃ الاحزاب کی جہاں سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہم نے آج کی آیات کا انتخاب کیا تھا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، ازواج مطہرات کو خطاب ہے کہ جو تم میں سے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اس کا اجر ثواب دگنا دیں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی دگنی تھی۔ اور پچھلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو سزا بھی دگنی۔ جتنا بڑا درجہ اور عہدہ ہوتا ہے اتنا بڑا ریوارڈ انعام کے ساتھ ساتھ غلطی کی صورت میں پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق یعنی بہترین مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے آخرت میں۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہاں سے ان کا درجہ تمام عورتوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ تو عام عورتوں میں کوئی کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی بلند درجے پر ہو، وہ ازواج مطہرات کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان عورتوں میں کیا خوبی تھی حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو خود اپنے نبی کے لیے منتخب کیا تھا، اللہ کے اذن سے وہ اس گھرانے کا حصہ بنی تھی، اس لیے ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی مرد سے دبے لہجے میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو دل کا مریض کوئی تما لگا بیٹھے گا۔ دل کے مریض کون ہوتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض کس کے لیے کہا گیا؟ منافقین کے لیے۔ وقلن قولا معروفا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات ہی نہیں کر سکتی، بھلے انداز میں بات کر سکتی ہو۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ واقمن الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ دیتی رہو۔ واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم، کہ لے جائے تم سے، الرجس، گندگی کو، اہل البیت، اے اہل بیت۔ تو اہل بیت میں کون شامل ہے؟ ازواج بھی، اور گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن، اس لیے ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، اچھی طرح پاک کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ نے اچھی طرح پاک کر دیا تھا۔ وَاذْكُرْنَا، کرنے کا کام کیا ہے تمہارا؟ وَاذْكُرْنَا، اور ذکر کرتی رہو، پڑھتی رہو، ما یتلا، جو بھی تلاوت کی جاتی ہے یا جو پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر۔ تم خوش قسمت خواتین ہو جن کے گھروں کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے، خصوصاً حضرت عائشہ کہ آپ نے فرمایا میری اس زوجہ کے لحاف میں وہی نازل ہوئی ہے مجھ پر۔ ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات میں سے اور حکمت جو آپ کے اوپر القاء کی جاتی تھی اس کا تم ذکر کرتی رہو، چرچا کرتی رہو، خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ باریک بین ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا کوئی، وہ واچ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور بہت باریکی سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو جتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے اس کو اتنی ہی باریکی سے دیکھا جاتا ہے، صرف لوگ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو تقوی کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ کسی لیڈرشپ کے رول میں آ جائیں، رہنمائی کے رول میں آ جائیں، تو اس وقت اور زیادہ خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصاً جب آپ کے پاس علم ہو، کیونکہ علم والوں کی پہچان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتائی ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 سے 109 تک اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جو اہل علم کی صفات بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور تقوی اور خوف خدا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی ان کی پہچان ہے۔
اور اگر ان کے اندر یہ نہیں تو سمجھو انہوں نے علم کا کوئی حصہ نہیں پایا. کیا ہے وہ؟ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، کہہ دیجئے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے، اہل علم، اذا یتلی علیہم، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، یعنی ان کی ٹھوڑی یوں ہو جاتی، ٹھوڑی کے بل یوں نہیں گرتے بلکہ یوں. اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ عاجزی کی. یخرون للاذقان سجدا، اور پھر وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں. ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے. ویخرون للاذقان، یہ اہل علم کیا کرتے ہیں؟ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. یبکون، روتے ہیں. اگر آپ علم حاصل کر کے آپ کے اندر خشیت نہیں، رونا نہیں آتا آپ کو، تو سمجھے ابھی آپ کے اندر علم نہیں اترا. یبکون ویزیدہم خشوعا، اور زیادہ کر دیتا ہے وہ ان کے خشوع کو. کیا چیز زیادہ کر دیتی ہے خشوع کو؟ ان کا علم اور اللہ کا ڈر اور تقوی. یہ صاحب علم کی پہچان ہوتی ہے، اس کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، ایروگنس نہیں ہوتی، وہ شاؤٹ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمبل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس معیار کے مطابق ہم سب کو ذرا آئینہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم قرآن سن کر روتے ہیں یا نہیں، ہم سجدے میں گرتے ہیں یا نہیں، ہماری ٹھوڑیاں نیچے جھکتی ہیں یا نہیں. تو ازواج مطہرات، ان کو یہی قرآن پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے ہی تطہیر ہو سکتی ہے. یہ قرآن ہی تزکیہ اور صفائی کا ذریعہ ہے، یہی دھوتا ہے ہم سب کو. کچھ آنسوؤں سے ہم اپنے آپ کو دھوئیں اور کچھ اندر اور باہر سے. اور اگر یہ کیفیت نہیں اور پڑھ کے دل اور سخت ہو رہے ہیں تو پھر وہ بنی اسرائیل والی حالت ہے کہ جن کے اوپر گدھوں جیسی کتابیں لاد دی گئی، اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے بھی اندر کوئی عاجزی نہیں، پہلے سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تو یہ خشیت اللہ جو ہے یہ بے حد ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ، آپ کا گھر کیسا گھر تھا. اس سے پہلے کہ میں تجلیات نبوت سے آغاز کروں، میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹی سی جھلک آپ دیکھ لیں. مکہ میں آپ کے گھر کی کچھ تصویریں نیٹ پہ ہوتی ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی. اور اسی طرح مدینہ میں آپ کا گھر یا ازواج مطہرات کے حجرات کس قسم کے تھے. تاریخ کو پڑھنے کے بعد جو لوگوں کی سمجھ میں آیا، انہوں نے کچھ نقشہ کشی کی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے. پہلے مکہ والا گھر دکھا دیں کیونکہ وہاں سے آغاز ہو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے اہل بیت کو نمونہ بنانے کے لیے حکم دیا. سنن ترمذی کی روایت ہے جابر بن عبداللہ سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت. ایک اور روایت میں قرآن اور سنت کا ذکر ہے. زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خم نامی پانی جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان ہے، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پانی ہے، اس کا نام کیا؟ غدیر خم. اس کے پاس ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اما بعد، آگاہ رہو لوگو، میں ایک انسان ہوں
قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں. کون؟ فرشتہ. اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو. اور آپ نے اللہ کی کتاب کی خوب رغبت دلائی، یعنی لوگوں کو خوب شوق دلایا. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرنا. 3 بار کہا. حسین صاد کے ساتھ رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں؟ حضرت زید نے فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ سب اہل بیت میں سے ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. کیونکہ آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر کس کس کو نمونہ بنانا ہے؟ آپ کی ازواج، کیونکہ قرآن مجید میں آیا، اور اس کے علاوہ کون؟ جن پر صدقہ حرام ہے، کیونکہ آپ نے اپنے گھر والوں پر صدقہ حرام کیا تھا. حضرت حسین نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت زید نے فرمایا حضرت علی کا خاندان، یعنی حضرت فاطمہ، حسن، حسین وغیرہ. حضرت عقیل کا خاندان، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. حضرت حسین نے پوچھا ان سب پر صدقہ وغیرہ حرام ہے؟ حضرت زید نے فرمایا ہاں، ان سب پر صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ حرام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ان عائشہ ام المؤمنین قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لہن ان امرکن لمما یہمنی بعدی ولن یصبر علیکن الا الصابرون. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم لوگوں کا کیا ہوگا. یہ بالکل ایک قدرتی نیچرل سی فیلنگ ہے. ہم سب اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے جو بھی ہمارے متعلقین ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ کر فکر کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ان کو کون دیکھے گا. اصل رازق تو اللہ ہے اور وہی سب امور کو دیکھنے والا ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس اعتبار سے اگر ہم ان کی فکر کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اور فرمایا اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے. ام بکر بنت مسور کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زمین حضرت عثمان کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کی، اور یہ ساری رقم بنو زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی. یعنی صدقہ نہیں تھا، اس کو بیچ کے انہوں نے بس ایک طرح سے گفٹ کیا. مسور کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کا حصہ لیا اور لے کر ان کے پاس گیا، یعنی جو ان کے حصے میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں تقسیم ہوا تھا، 40,000 میں سے جو حضرت عائشہ کا حصہ تھا وہ لے کر گیا. انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن عوف نے. انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں. کیونکہ پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے. اس سے مطلب کیا تھا کہ تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری کون نبھائیں گے؟ جو صبر کر کے اپنی ضروریات میں سے تم پر بھی خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کر دے. یعنی حضرت عائشہ نے اس وقت یہ دعا دی. اسی طرح ازواج مطہرات کی وفات کو ایک نشانی قرار دیا گیا. اکرمہ سے روایت ہے کہ کسی نے عبداللہ بن عباس کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ سن کر وہ سجدے میں گر پڑے. پوچھا گیا کہ آپ ایسے وقت میں بھی صدقہ کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو. جب کوئی تم نشانی دیکھو، یعنی انیوژل چیز یا کوئی خاص بات ہو تو سجدہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے انتقال سے بڑھ کر اور نشانی کون سی ہوگی؟ یعنی اہم واقعہ کیا ہوگا؟ نشانی سے مراد اہم واقعہ کیا ہوگا؟ ازواج مطہرات کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس وقت میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ آپ نے یہ سب شادیاں کیوں کی تھی. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو میرا ایک لیکچر ہے رسول اللہ کی شادیاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون سی شادی کس بنا پہ ہوئی. لیکن آج ہم مختصراً ان کے حالات پڑھیں گے. ازواج مطہرات مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئیں. ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے اخیر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. نیچے ان سب کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب آپ باب 7 389 تجلیات نبوت کھول لیجئے.
سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی ان کی عمر 40 برس اور آپ کی عمر 25 برس تھی. حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی اور آپ نے ان کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی. رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں 65 ایئرز کی عمر میں ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور انہیں حجون میں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے. جہاں تک حضرت خدیجہ کی شخصیت کے بارے میں ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ تمام کی تمام صحیح احادیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے. عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کوفہ میں سنا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہے اور سب عورتوں سے افضل خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ عنہا. ابو قریب کہتے ہیں کہ وکیع نے آسمان و زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اب دو باتیں فرمائی, حضرت مریم بھی افضل ترین, حضرت خدیجہ بھی. تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے حضرت مریم اپنے دور کی افضل ترین خاتون ہے اور حضرت خدیجہ اپنے دور میں افضل ترین خاتون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا, جنت میں محل کی خوشخبری دی. ابو ہریرہ سے روایت ہے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک برتن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن ہے یا کوئی پینے کی چیز. جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اور میری طرف سے انہیں سلام کہیے اور جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ کوئی تھکاوٹ. دنیا میں تو ہر وقت گھروں میں ہنگامہ ہی رہتا ہے, اور یا پھر آپ کام کاج کر کے صفائی اور ستھرائی اور مختلف چیزوں کو, تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے, تھک ٹوٹ جاتے ہیں, صرف تھکتے نہیں ہیں. آپ بہترین بیوی تھی. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تو ان کی خوب تعریف کرتے. آج کون آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کی اتنی تعریف کرے. ایک دن مجھے غیرت آئی, میں نے کہا آپ کیا اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے کوئی بہتر بیوی نہیں دی. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے, میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے, اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا. اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو بہترین بیوی کی خوبیاں کیا ہیں یہاں؟ شوہر کا ساتھ دینا, مشکل وقت میں اس کی تائید کرنا, مال سے مدد کرنا جبکہ وہ مال کا ضرورت مند ہو. وفات تک حضرت خدیجہ آپ کی اکیلی بیوی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ پر شادی نہیں کی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے, اور میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں پایا, یعنی انہوں نے نہیں دیکھا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں نے غصے میں آ کر کہا ہر وقت خدیجہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی. عربی کے الفاظ ہیں رزقت حبھا, یعنی جیسے ایک چیز کسی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ یعنی ڈال دی گئی ہے نا, اشربوا فی قلوبہم العجلہ, تو جیسے پانی پیا جاتا ہے, کھانا کھایا جاتا ہے, تو اسی طرح محبت بھی ایک طرح سے ڈال دی جاتی ہے کھانے پانی کی طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا ذکر کریں. اب آپ دیکھیے کتنی سچائی ہے. عام طور پر اگر کوئی مرد شادی کر بھی بیٹھے دوسری تو جھوٹ بول بول کے پہلی بیوی کے ساتھ اور پہلی کے بارے میں دوسری سے, دوسری کے پہلی, کرے جی نہیں کہ سچ بولے کہ کس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کے منفی ری ایکشن سامنے آ رہے, اس کے باوجود کہ حضرت عائشہ ان کو بہت عزیز تھی, لیکن حضرت خدیجہ کے مقام میں ایک قطرہ برابر بھی کمی نہیں کی, بھولے سے بھی نہیں کی, ہمیشہ اقرار کیا اس کا. ان کی وفات کے بعد بھی کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی بیوی تھی.
کیا ان کا اخلاق اور کیسا کردار تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ پر کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ اس وجہ سے کہ میں اکثر آپ کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ خدیجہ کو جنت میں موتی کی محل کی بشارت دیں، اور آپ ان کی سہیلیوں کو بھی تحفے میں بکری وغیرہ کا گوشت بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی آواز ان کی بہن کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جب آئیں حالہ بنت خویلد، انہوں نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے خوش ہوئے اور فرمایا اللہم حالہ، عربی میں آتا ہے یا اللہ یہ تو حالہ ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آ گیا، اور میں نے کہا کہ آپ ایک بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بھاری گالوں سے مراد ہے کہ جب انسان عمر میں زیادہ ہو جاتی ہے تو گال لٹک جاتے ہیں نا، تو وہ جیسے لگتا ہے جیسے ہیوی ہو گئے۔ ایک لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر چکی ہیں، تو اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بدل عطا فرمایا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ بھی کبھی کسی موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے نہیں رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی، پیچھے بکری کا ذکر یہاں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتا، آپ فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ جو خدیجہ کی سہیلی تھی، فلاں عورت کو دے آؤ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ یعنی یہ بھی آپ کر سکتے تھے نا فلاں ازواج مطہرات میں سے کسی کو دے آؤ، لیکن آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کو یاد رکھتے تھے۔ اس میں سیکھنے کی کون سی بات ہے؟ کیا اہم بات سیکھی آپ نے؟ کیا بات پتہ چلتی؟ جی، محبت کے تقاضے، ٹھیک ہے، یعنی محبت کی وجہ سے جھوٹ نہ بولیں کہ مجھے محبت نہیں ہے تو بولیں کہ ہاں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وفات کے بعد کسی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے، احسانات کا بدلہ کیسے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ پر مال خرچ کیا تھا، اور آپ کے پاس جو مال یا کوئی ہدیہ ہوتا تو آپ ان کی دوستوں کو ایک طرح سے اس احسان مندی کے ساتھ بھجواتے تھے، ان کو بھی یاد رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک انسان سے محبت نہیں ہوتی، اس کے متعلقین سے محبت بھی لازم ہے۔ ہمیں بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت نہیں، آپ کے اہل بیت، خانہ نبوت، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد، اور آپ کے باقی رشتہ دار جو ہیں چچا پھوپھیاں وغیرہ، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اور کوئی بات؟ جی ہاں، اصل مرتبہ اور مقام اور قدر و منزلت کسی کے بھی اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسان اگر اچھا کرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور کسی کے دل میں گھر کرنے کے لیے اور جگہ بنانے کے لیے صرف حسن اور صرف عمر میں کم ہونا یا صرف ناز نخرے کافی نہیں ہوتے۔ عام طور پر بچیاں سمجھتی ہیں کہ شوہر کے نظروں میں جچنے کے لیے صرف ظاہری چیزیں ہی کافی ہیں، کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مینٹین کرنا بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے؟ یہ صفات جو حضرت خدیجہ کے اندر تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، عورتوں میں جیلسی ایک نیچرل چیز ہے، وہ رکھ دی گئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، لیکن اس کو کنٹرول کرنا اور اپنی جگہ پہ رکھنا پھر مرد کا کام ہے۔ یس، ہسبینڈ کے دل میں بیوی کی محبت اللہ کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رزقت حبھا، یہ محبت مجھے عطا کی گئی ہے، میرے اندر ڈالی گئی ہے، اس کو میں نہیں نکال سکتا۔ تو بعض اوقات لڑکیوں کو یا خواتین کو اس بات کا بہت رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ہر نعمت ہے اور میرے شوہر انتہائی اچھے انسان ہیں، کوئی بری عادت نہیں، نماز کے بھی پابند ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے اور ان کے بیچ میں کوئی جذبات نہیں، ان کو مجھ سے محبت نہیں۔ تو کہتی ہے ایٹ ٹائمز پھر میں بچوں پہ غصہ نکالتی ہوں، کیونکہ
میں سوچتی ہوں بھی اس کے بچے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے، تو پھر میرے سارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور میں بالکل ہی گر جاتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو مجبور سمجھیں، شوہر کو مجبور سمجھیں. محبت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، اگر اللہ نے نہیں ڈالی وہ بیچارے کیا کریں، کہاں سے لائیں؟ ایک چیز اللہ نے دی نہیں. تو کبھی کسی کے ساتھ بھی یہ ہو تو اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اللہ نے اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ڈالی، یہ بیچارہ مجبور ہے. مجھے اس سے بڑھ کے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، مجھے یہ سمجھ جانی چاہیے بات، اللہ نے اتنا ہی میرا اس چیز میں حصہ رکھا. اب ایک دوسری عورت ہو سکتی ہے اس کو شوہر کی محبت تو خوب ملی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر مثلا اولاد نہ ملی ہو، یا شوہر کے پاس رزق نہ ہو، شوہر دوسری ضروریات پوری نہ کر سکتا. یہ دنیا جو کہ ہے امتحان کی جگہ، ہر شخص دے کے بھی آزمایا جا رہا ہے اور نہ دے کے بھی آزمایا جا رہا ہے. جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور ان نعمتوں کو یاد رکھیں جو اللہ نے دی ہیں. ان کے پیچھے مت جان گھلائیں کہ جو آپ کے حصے میں نہیں لکھی گئی، اور اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے نا. اللہ کچھ اور دینا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنی محبت، اپنے دین کی محبت، کسی اور چیز کی محبت آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے لا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے پڑو. جی جی ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے ہاں عام طور پر ڈاکٹرز بہت ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں لیٹ ایج پریگننسی ہے، اور اب تو ہر خاتون کی صحت فرق ہو سکتی ہے، کچھ اس سے پہلے بھی بیمار ہو جاتی ہیں اور نہیں بچے پیدا کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ خود سے ہی پہلے سے ہی فیصلہ کر لینا اور اس کو طبی لحاظ سے غلط سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لیٹ ایج کی اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ ہی کچھ ہوشیار ہوتی ہے. شاید وہ ماں باپ میچور ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی میچور معاملہ کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، تو وہ عمر سے پہلے ہی میچور ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اوکے، نیکسٹ. ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی، اپنے کزن سے بیاہی ہوئی تھی. دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد شوال سن 10 نبوت میں، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے کوئی 1 مہینہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. ان کی وفات مدینے میں شوال 54 ہجری میں ہوئی. حضرت خدیجہ کے 1 مہینے بعد شادی کی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ اور ام کلثوم بہت چھوٹی تھی، تو گھر کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور یہ بھی عمر میں آپ سے بڑی تھی. اور آپ دیکھیے کہ یہ 54 ہجری میں کتنے سال بعد فوت ہوئی آپ کے، آلموسٹ 41 ایئرس، یعنی اتنا عرصہ بعد میں بھی زندہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فرما بردار تھی. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات سے فرمایا، یہ حج تم میرے ساتھ کر رہی ہو، اس کے بعد تمہیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا. چنانچہ تمام ازواج مطہرات کے حج پر جانے کے باوجود، یعنی بعد میں دوسری ازواج حج پہ جاتی تھی، لیکن حضرت زینب بنت جہش اور سودا بنت زمعہ نہیں جاتی تھی. فرماتی تھی کہ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد ہمارا جانور کبھی حرکت میں نہیں آ سکتا، یعنی سواری نہیں جائے گی کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنی باری بھی چھوڑ دی تھی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، تو ان میں سے جس کا نام نکلتا اس کو آپ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اپنی ہر بیوی کے پاس 1 دن رات رہتے تھے، سوائے سودا کے جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، جس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے. اور ازواج کے درمیان آپ اپنے طور پر عدل کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ ان کے معاملے میں جیسا چاہیں معاملہ کریں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں بھی.
جی آیت 51. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. اس کا آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا. ذالک ادنی ان تقر اعینہن. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رخصت ہے. ولا يحزنن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. حضرت سودا نے ایک بار کچھ کہا اور اس کے بعد اپنی بات سے رجوع کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سودا کی ایک بکری مر گئی. انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بکری مر گئی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ رکھ لی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک مردار بکری کی کھال رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میرے پاس جو وہی بھیجی جاتی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون یا خنزیر کا گوشت. اب اگر تم اسے دباغت دے کر یعنی اس کو رنگ کر اس سے فائدہ اٹھا لو تو تم اسے کھاؤ گے تو نہیں. یعنی گوشت حرام ہے لیکن کھال سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت سودا نے کسی کو بھیج کر اس کی کھال اتروا لی اور اسے رنگ کر اس کا مشکیزہ بنا لیا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس پھٹ گیا. یعنی پہلے پھینک دی اور اس کے بعد جب آپ سے یہ حکم سنا تو اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور فوراً منگا کے کھال اتار لی. اس سے آپ دیکھیے کہ صحابیات کے اندر ازواج کے اندر اطاعت کا مادہ کتنا تھا. حضرت عائشہ کی حضرت سودا سے محبت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سودا بنت زمعہ سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب کوئی عورت نہیں دیکھی اور میں پسند کرتی ہوں کہ میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی. اور ان کے مزاج میں تیزی تھی. جب وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دن کی باری حضرت عائشہ کو دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 دن تقسیم کرتے, ایک دن ان کا اور ایک دن حضرت سودا کا. یعنی حضرت سودا نے اپنا دن ان کو دیا خوشی سے اور حضرت عائشہ حضرت سودا سے محبت کرتی تھی حالانکہ وہ ان کی سوکن تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور کوئی بات جو ذہن میں آ رہی؟ تحفہ محبت بڑھاتا ہے. گڈ. دوسروں کے لیے قربانی کرنا, سیکریفائس کرنا, حق ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات اپنے حق سے پیچھے ہٹ جانا اللہ تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں کرتا. Yes. بالکل. اب دیکھیے کہ حضرت عائشہ کی سچائی. حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا جو رشک تھا, جو بھی کیفیت تھی, جو انہوں نے کہا, جو آپ نے فرمایا, بعین ہی آگے روایت کر دیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں کس قدر سچائی ہے, ورنہ اپنے خلاف کوئی بات آگے بتائے گا. کس قدر امانت ہے یہ. جی ہاں, جی ہاں. یعنی ازواج کا جو خاص پہلو ہے آپ کی اطاعت کا, اور صرف آپ کی اطاعت کا نہیں, آپ کی خوشی کو بھی مد نظر رکھنا. حضرت سودا کو آپ دیکھیں کہ صرف آپ کی خوشی کی خاطر. یہی تو انہوں نے پھر اسی سے تو دین سیکھا اور پھر آگے لوگوں کو سکھایا. ایک اور موقع پر حضرت میمونہ نے شاید اپنا تو غلام آزاد کیا تو آپ کو بتایا کہ میں نے کر دیا ہے, تو آپ نے فرمایا تم اپنے ماموں کو دے دیتی کیونکہ اس سے تمہیں صدقے کا ثواب بھی ہوتا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوتا. جی ہاں. یعنی یہ ایک عجیب انوکھا پہلو ہے کہ ایک سوکن سے اتنی محبت کرے کہ وہ کہے کاش میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی. کوئی چھوٹی سی بات ہے. بالکل. اصل بات ہے کہ اخلاق کیا ہے. رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں, اس لیے نہیں کہ وہ بھیڑ چال نہیں کہ اگر وہ جا رہی ہے تو چلو وہ چلے گی تو میں کیوں نہ جاؤں, میں بھی چلتی ہوں.
یعنی بعض اوقات صرف دیکھا دیکھی ہم ایک کام شروع کر دیتے ہیں نا،